میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں آپ کا مقدر فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر شروع ہو چکا ہے۔ آپ جلدی چینل کے قریب آ جائیے تاکہ آپ شروع سے آخر تک ہمارے اس پروگرام کے اندر شریک رہیں۔ آئیے شروع کے اندر درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، سلطان شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بے مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃً۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے کریم آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پر خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تاکہ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی قرب ہمیں نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، اور اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے پروگرام کے اندر ہم کسی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بھی ہم ٹاپک بھی شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، سراج مدنی، ہمارے کاشف مدنی بھی تشریف فرمائے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھی ساتھ میں ہیں، آپ کو پیاری سی نعتیں بھی سنائیں گے۔ بس یہ کہ آپ اول تاخیر اگر شریک رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے اپنے سلسلے کے اندر تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی، اب آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام سن لیتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے اب مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لجپال نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جب وقت نزا آوے، جب وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، جب وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا کا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر کی برکت نال، اس ذکر کی برکت نال میری قبر بسا دینا، اس ذکر کی برکت نال میری قبر بسا دینا۔ لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، دل روتا ہے جان دینے جد لوگ مدینے نو، دل روتا ہے انت دل روتا ہے سوڑا دل روتا ہے مدنی دل روتا ہے، دل روتا ہے جان دینے جد لوگ مدینے نو، ہن سانو وی آقا، ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا، ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا۔ آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ جھولیاں
रख ले वे लज पाला, लज रख ले वे लज पाला, खाली ना उठा देना, लज रख ले वे लज पाला, खाली ना उठा देना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुल्बत को, रोशन मेरी तुल्बत को, ऐ नूर खुदा करना, रोशन मेरी तुल्बत को, ऐ नूर खुदा करना। साइंदी तमन्ना रवे आके मदीने विच, साइंदी तमन्ना हम सब की तमन्ना रवे आके मदीने विच, पावे तैबा दे कुतियां दे, पावे तैबा दे कुतियां वे, पैरा विच बिठा देना, जब वक्त नज़ा आवे, दामन दी हवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, जब वक्त नज़ा आवे, दामन दी हवा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आपने तिलावत कुरान करीम भी समाअत की और फिर एक कलाम भी माशाअल्लाह आपने सुना। इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपको कलाम हम वक्तन फ़वक्तन सुनाते रहेंगे। सहरी के बाबरकत लम्हात में आप ही प्रोग्राम देख रहे हैं, लिहाजा सहरी का भी आप ख्याल रखिएगा और आपके यहाँ के जो उलमा अहले सुन्नत के अता करदा नक्शा है, टाइम टेबल है सहरी और इफ्तारी का, उसके मुताबिक सहरी के वक्त को देखते हुए आप इस प्रोग्राम को भी देखते रहिएगा। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे इस प्रोग्राम का तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि तिलावत और एक कलाम के बाद हम किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर कोशिश करते हैं कि कम वक्त के अंदर बहुत सारी मालूमात अपने इन मेहमानों के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज भी हमारे साथ दो गेस्ट हैं, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, और आज का वो टॉपिक है रिज़्क़ हलाल, हलाल रिज़्क़, उसकी क्या बरकतें हैं, और हराम रिज़्क़ जो है वो कितनी ज़्यादा नहूसतें लाता है, किस कदर तबाही बर्बादी लाता है, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। रिज़्क़ हलाल जो है ना, ये बड़ा ही पाकीज़ा रिज़्क़ होता है। और एक तरफ जो रिज़्क़ हराम है, हराम की जो कमाई है वो इंसान को सुकून नहीं देती है, और इंसान की आखिरत तो ख़राब होगी, दुनिया के अंदर भी आम तौर पर उस बंदे को सुकून नहीं मिलता है। इंसान के पास पैसा तो बहुत आ जाता है, वो पैसा जो हराम से कमाया हुआ है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर बाज़ औक़ात देखा यह जाता है कि इंसान कहता है कि सुकून नहीं है। तो सुकून कहाँ से होगा जब अपने रब को नाराज़ करके आपने जो पैसा कमाया, जो हराम की कमाई हासिल की, उससे भला अल्लाह पाक की रज़ा कैसे हासिल हो सकती है। तो नाज़रीन किराम, आज गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक आयत करीमा सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद हमें हलाल रिज़्क़ के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाता है। चुनांचे मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ فرمایا اے لوگو، کھاؤ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ رزق ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین کرام توجہ کیجیے گا، آپ رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات عز و جل خود اپنے بندوں کو فرما رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے، جو پاکیزہ روزی ہے، وہی کھاؤ۔ اس بات سے کافی حد تک رزق حلال کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم بہت ساری گفتگو سنیں گے کہ رزق حلال کی کیا برکتیں ہیں، اور حرام رزق جو ہے اس کی کیا کیا نحوستیں ہیں۔ اللہ پاک تو ناراض ہوتا ہی ہے، دنیاوی طور پر بھی بڑے نقصانات اس کے نظر آتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک شعر ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یاد آ رہا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بڑی پیاری تمنا اور دعا کچھ ان الفاظ سے کرتے ہیں: رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ پیارے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ پیارے حبیب کا۔ تو رزق حلال واقعی بہت اہم ہے، اور رزق حلال ہی اصل کمائی ہے، وہی اصل رزق ہے۔ تو میں چاہوں گا کاشف بھائی آپ مزید بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور رزق حلال کتنا اہم ہے؟ رزق حلال کے حوالے سے قرآن پاک میں ہمیں جا بجا تنبیہات ملتی ہے۔ آیت کریمہ میں اس کے جو ہے ہمیں اسلوب بھی سکھائے گئے ہیں، کس طرح صحیح۔ کمانا ہے، کیا کرنا ہے۔ دراصل کمائی اور خرید و فروخت، آپ نے جو موضوع آج کا جو رزق حلال پر لیا ہے، جی بڑا یعنی لوگوں کی ضرورتوں سے لگتا موضوع آپ نے آج جو ہے چنا ہے، کیونکہ دیکھیے ہر کسی کا تقریباً دنیا میں ہر کوئی شخص خرید و فروخت سے وابستہ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ہر کسی کا تعلق آپ کو تقریباً یہ ملے گا کہ خرید و فروخت اسے کرنا پڑتا ہے۔ بچپن میں ہی بچہ بھی 5 سال کا ہو رہا ہوتا ہے اور گھر والے جو ہے اس کو پیسے دے کر بھیجا دیتے ہیں، فلاں چیز لے آؤ، یعنی اس کی خرید و فروخت کا معاملہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب مرتے دم تک جب تک وہ رہے گا تو قدم قدم پر یعنی کہ کچھ نہ کچھ خریدنا، لینا دینا۔ اچھا، خرید و فروخت میں ساری چیزیں لینے دینے کے حوالے سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز میں ان کو دوں گا اور وہ اس کے بدلے میں مجھے خریدنے میں یہ ہے کہ کوئی چیز آئے گی، اور بیچنے میں یہ ہے کہ کوئی چیز دی جائے گی۔ اپنی طرف سے جائے گی۔ اور دونوں طرف سے دیکھیے آپ، تو ایک چیز اپنی طرف سے جاتی ہے، یا تو پیسے جا رہے ہوں گے یا اپنا سامان کوئی جا رہا ہوگا۔ صحیح۔ یعنی کہ یہ جو لین دین ہے تو اس میں بہت سی جگہوں پر کچھ غلطیاں، کچھ ایسی خامیاں ہو جاتی ہیں کہ سامنے والے کے حقوق جو ہے تلف ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اسلام تو ہمارا جو مذہب ہے، بڑا پیارا جو ہے مذہب ہے، اس نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور جو اتنا بڑا موضوع تھا تجارت، خرید و فروخت، لین دین، اس میں بھی ہمیں ہمارے مذہب نے جو ہے خالی نہیں چھوڑا، اور قرآن پاک میں تو ہمیں جا بجا جو ہے اس پر آیات کریمہ سے سیکھنے ملتا ہے۔ ایک آیت کریمہ آپ نے بھی ماشاءاللہ جو بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ کتنا پیارا رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، اسے کھاؤ، اور اس رب سے ڈرو جس پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا بات! اس رب سے ڈرو۔ تو یعنی دیکھیے خرید و فروخت کی بات بھی فرمائی، کھانے کی بات فرمائی کہ حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، اور ساتھ میں رب سے ڈرنے والی بات کو بھی ملا دیا گیا کہ رب سے ڈرو، کیونکہ
خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر بہت سی جگہوں پر جب غلطی ہوتی ہے تو جو غلطیوں میں ناجائز تک کے جب بات پہنچ جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والی صورت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے اگر تھوڑا سا بھی بندہ یعنی غلطی کرتا ہے اور ناجائز تک کے پہنچ جاتی ہے بات، تو جو پیسے آئیں گے یا جو سامان آئے گا حرام طریقے سے آیا، تو گناہ اور رب کی نافرمانی کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، حلال پاکیزہ جو کھاؤ، لیکن آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو بھی جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات میں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے دیا اس میں جو پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ اچھا، یہاں ایک بات ہوتی ہے کہ حلال اور طیب کیا ہے، جو پاکیزہ ہوگا، جو حلال اور طیب ہوگا، اس کے حوالے سے مفتی صراط الجنان میں جو ہے مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ حلال و طیب سے مراد ایسی چیز ہے جو خود اپنے آپ میں بھی، جس چیز کو ہم حلال اور طیب سوچ رہے ہیں وہ خود اپنے آپ میں بھی حلال ہو، درست ہو۔ اب مثال کے طور پر جیسے جو ہم گھریلو چیزیں جو کھاتے ہیں، سبزی دال، وہ خود درست ہیں، ان کا کھانا، ان کا استعمال کرنا وہ خود درست ہیں۔ اب خنزیر کا گوشت ہے تو وہ درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ تو حلال و طیب سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ہو تو بذات خود وہ درست بھی ہو، اور پھر اسے ہم اگر حاصل کر رہے ہیں تو وہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی درست ہو۔ جیسے اگر ہم سود کے ذریعے سے لیں گے، اگرچہ دال یا چاول ہی ہم نے لیے لیکن خرید و فروخت کا جو معاملہ تھا اس میں غلطی کر بیٹھے، تو چیز تو حلال اور طیب ہونی چاہیے تھی، مگر وہ جو ذریعہ ہمارا تھا، جو درست چیز تھی، اس کو بھی ہم نے غلط طریقے سے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اسلوب بھی سکھائے ہیں کہ کس طرح ہمیں خرید و فروخت کرنی چاہیے۔ ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، فرماتا ہے کہ انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ کیونکہ لین دین میں جو ہے دیکھیے گا آپ، خرید و فروخت میں زیادہ تر ترازو کا مطلب ایک سبب ذریعہ بنتا ہے، ترازو بنتا ہے، لینا دینا، تو ناپ تول میں جو کمی ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک سورہ مطففین رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن سے ڈراتا ہے، فرمایا کہ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی فرمایا کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ مطففین یعنی کم تولنے والے، کم تولنے والے، ان کے لیے خرابی ہے۔ وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لے تو پورا وصول کرے، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دینے والی بات ہو تو کمی کرے۔ اللہ اکبر! کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیے ایک وصف بھی بتا دیا گیا کہ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب دینے لینے کی بات ہوتی ہے تو اگر مجھے کوئی چیز دینی ہو تو میں اس میں سوچوں گا کہ جہاں تک ہو سکے کم دوں، اور جب لینے والی بات آئے تو بس کتنا زیادہ مل جائے، حل من مزید، اور مطلب آ جائے، بس لے لوں، کتنا حاصل کر لوں، جمع کر لوں۔ تو یہ نہیں، اس کا الٹا ہونا چاہیے کہ ہم دینے میں جو ہے یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے اس کا حق پامال نہ ہو سکے، ہماری طرف سے زیادہ ہی جائے، ہماری طرف سے جائے تو تھوڑا سا زیادہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس پہ اب یہ بھی دیکھیں نا کاشف بھائی کہ اگر یہ جو لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں اس طریقے سے، جب کسی کو کچھ چیز بیچتے ہیں تو کم دیتے ہیں اس کو، کہ تھوڑا سا آپ نے کم دیا بھی اس کو تو اس سے کون سے آپ لکھ پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے۔ آپ نے اگر اس کو 50 گرام کم دیا ہے تو تول میں، لیکن آپ نے اس تھوڑے سے اپنے پیسے بچانے کی وجہ سے، 2 پیسے کی وجہ سے، 4 پیسوں کی وجہ سے جہنم کے گویا کہ حقدار آپ بننے والے کام کر رہے ہیں۔ یہاں نا ایک چیز ایک ذہن میں آتی ہے بعض اوقات کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں نا کہ تھوڑے سے چند پیسوں کے بدلے کیا مطلب بچا کے امیر بن گیا، تو لوگ نا حساب جڑاتے ہیں یہاں پر۔ اچھا، وہ اس طرح کہ ایک فرد، جیسے اب کسی شخص کی دکان ہے، وہ ایک کسٹمر کو اگر صرف 0.001 یعنی بالکل لاسٹ پوائنٹ پر بھی اگر وہ ایک پیسہ بھی، ایک آنا بھی اگر وہ بچا رہا ہے
تو دن بھر میں اگر 100 کسٹمر آتے ہیں تو یعنی لمبا اماؤنٹ بن جائے گا. ایسے اگر اس کا مہینے بھر کا نکالے، سال بھر کا نکالے تو کئی پیسے جمع ہو جائیں گے. تو وہ اس بچت کے چکر میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اسلاف کی عادت یہ تھی، ہمارے نیک بزرگوں کی عادت یہ تھی کہ جب انہوں نے دینا ہوتا تو بالکل نیم حبہ، کتابوں میں کیمیائے سعادت کا جو مترجم انہوں نے فرماتے ہیں کہ نیم حبہ ہمارے بزرگوں کی عادت تھی، یعنی تھوڑا سا کچھ زیادہ کر کے دیتے، اور جب لینے کی بات آتی تو تھوڑا سا کم وہ لیا کرتے. اور کیا فرماتے یہ جو تھوڑا سا ہے نا، یہ جہنم میں جانے سے ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا انشاءاللہ. یہ ہمارے بزرگوں کی عادت تھی. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا، یہ بچ کر خوب سارا ہمارے لیے جمع ہو جائے گا، لیکن ہمارے اسلاف کا انداز یہ ہے کہ وہ اسی تھوڑے سے کو جہنم سے رکاوٹ کا سبب سمجھتے ہیں، جنت میں لے جانے کا سبب سمجھتے ہیں. کیا شان ہے، سبحان اللہ. ان چیزوں پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کا مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام ہی اتنا پیارا لیا، امام اعظم، جو یعنی آپ نے جو بات کی نا کہ ہمارے اسلاف کرام جو ہے وہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی طرف سے مطلب گھٹیا مال نہ چلا جائے، اپنی طرف سے کوئی مطلب دھوکہ نہ ہو جائے. جی بالکل، اس حوالے سے بہت ڈرا کرتے تھے. اور کس قدر ان کا انداز تھا، سبحان اللہ. اتنا پیارا انداز تھا. امام اعظم دراصل ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، ایک بہت بڑے یعنی بزنس مین تھے، تاجر نہیں، بزنس مین. لیکن ہمارے اسلاف نے جو ہے کبھی بھی خرید و فروخت میں رب کی نافرمانی شامل ہو جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہمیشہ خوف رکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے اپنے بزنس میں کہیں پر گناہ والی صورت داخل نہ ہو جائے. اب جیسے خرید و فروخت میں یہ ہوتا ہے کہ لین دین میں کچھ ایسی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے جس میں کوئی عیب ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے. اچھا، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کو لے گا کون مجھ سے؟ اگر کوئی لے گا نہیں تو میرے پاس وہ بچا ہوا رہے گا، میرا جو نفع ملنے والا تھا وہ اسی میں کٹ جائے گا. تو اب کیا کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ سامان نکل جائے. اب وہ سامنے والے کو بتائیں گے نہیں، یا کوئی ایسی مطلب ٹیکنیک یا کوئی ایسا لاجک جڑائیں گے جس کی وجہ سے مطلب وہ سامان چپک جائے سامنے والے کو. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز تھا. اتنے بڑے آپ تاجر تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ جو ہے تجارت میں احسان، خیرخواہی اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں کا خیال رکھتے. آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب سامان دینا ہوتا تو عیب، اگر برائی سامان کے اندر موجود ہے، اس کو بتا کر آپ دیتے. ایک بزرگ ہے حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم میرے ساتھ تجارت کرتے تھے، یعنی مجھے سامان دیتے تھے اور میں بیچتا تھا. صحیح. فرماتے ہیں کہ مجھے مال تجارت جب وہ بیچتے، سامان بیچتے، تو مجھے بتا دیا کرتے کہ فلاں سامان میں، فلاں کپڑے میں یہاں پر یوں اس طرح عیب ہے. سبحان اللہ. یعنی جب چیز دینی ہے تو بھی بتا کر دے رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے کہ جب تم آگے بیچو گے تو اس کی برائی کو بتا کر بیچنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہی حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مال تجارت میں نے بیچ دیا، وہاں سے امام اعظم کے پاس سے آ چکا تھا، میں نے بیچ دیا. اچھا، اور بیچتے ہوئے جو برائی تھی، اس میں عیب تھا، وہ بتانا میں بھول گیا کسٹمر کو. صحیح. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ تقویٰ دیکھیے کہ اس سے جو کمائی آئی تھی نا، وہ تمام کپڑوں کی جو کمائی تھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدقہ کر دی. اللہ اکبر، کیا تقویٰ ہے، کیا تقویٰ اور کیا پرہیزگاری. حالانکہ آپ اتنے بڑے امام تھے، اور مطلب ایک رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا جو وصف ہے یہ ہمیں آپ کی ذات کے اندر ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ کہ یعنی ہمارے ہاں کاشی بھائی، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو کوئی اگر عیب ہو تو اس کو ہی بعض اوقات بہت بڑا چڑھا کر، ارے یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس میں تو اولاً تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ڈھانک کر، چھپا کر اس کو نکال دیا جائے، کسی بھی طریقے سے وہ نکل جائے اور وہ بندہ لے کر چلا جائے. اور بعض اوقات گھٹیا کپڑے کو بھی، جس کی قیمت اتنی ہے نہیں، آپ دیکھیں نا مارکیٹ کے اندر صرف کپڑے کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی بھی مختصر پین، ایک مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، یہ پین ہے، 5-10 روپے کا پین ہوگا، لیکن وہ اس کے اندر اتنی خوبی آ رہی ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ اتنا اچھا دکھتا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ اتنا سال تک چل سکتا ہے. یعنی وہ اپنے طور پر، دلی طور پر اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن چونکہ 2 پیسے چاہیے نا اس کو. اور اب تو اس طرح جو آپ بتا رہے ہیں، اب تو ایک نیا وہ چلا ہے کہ نہیں پسند آئے تو پیسہ واپس. یعنی بس وہ گارنٹی دلانے کے لیے کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے. اور کچھ لوگ تو اس حد تک مطلب غلو کر جاتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں کہ اتنی تعریفوں کا پلندہ بنا دیں گے کہ دنیا میں اس سے اچھی چیز آپ کو
दूसरी जगह मिल ही नहीं पाएगी, इससे बेहतरीन माल आपको कहीं मिलेगा नहीं। हालांकि एक छोटी सी चीज़ होगी, एक गिलास बेचना है, बस उसकी तारीफों के ऐसे पुलंदे। अब जैसे माह रमज़ान में ये सिलसिला आप माशाल्लाह देख रहे हैं नाज़रीन किराम, तो माह रमज़ान के अंदर चूँकि फ्रूट्स माशाल्लाह एक बहार होती है, इफ्तार के अंदर आम तौर पर लोग फ्रूट्स खाते हैं, केले हैं, सेब है या दीगर जो फ्रूट्स हैं। उसमें एक चीज़ ये देखी गई है कि जो लोग बेचते हैं ना फ्रूट्स, तो उनके पास जब जाए ना फ्रूट्स लेने के लिए, माह रमज़ान के अलावा बात करें, माह रमज़ान में भी अगर इफ्तार के बाद कभी आप लेने जाएँ तो वो उन्होंने कुछ फ्रूट्स जो है ना, जैसे सेब आप लेने गए तो कुछ मीठे सेब अलग से रखे होते हैं, उसमें चखाते देखो बहुत बहुत मीठा है, उसमें चखो वाकई मीठा होता है वो। लेकिन जब देने की बारी आती है, चूँकि उनको पहचान है कि कौन सा वो मीठा है कौन सा मीठा नहीं है, जब देने की बारी आती है ना तो वो देंगे आपको छांट करके जो मीठे नहीं है, और आपको चखा कौन सा दिया जो मीठा था। या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हिस्से होते हैं फ्रूट्स के अंदर जहाँ पर दाग होता है या जहाँ पर कुछ ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर मीठा होता है, तो वहाँ से काट के खिलाएंगे आपको। पपीता है तो पपीता जो है ना, आपको कुछ हिस्सा होता है ऊपर से या कुछ, तो वहाँ से खिलाएंगे ताकि वहाँ मीठा होता है, वो आप चखेंगे तो वाकई मीठा है, लेकिन जो बाकी का हिस्सा उसका वो फीका होता है। तो इस तरह से भी लोगों को धोखा देते हैं ये लोग। अपनी क्या कब्र व आखिरत को भूल गए? क्या इन लोगों को अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं देना है? ये रकम मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन किराम, क्या करेंगे इस रकम का? यही रकम अगर खुदा न खास्ता हमें जन्नत में जाने के लिए आड़ बन गई, तो कि ये जो रकम है हमें जन्नत में जाने से रुकावट बन गई, तो हम क्या करेंगे? इसलिए तवज्जो फरमाइए, ये 2 पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करें और इससे बचें इंशाल्लाह। आपने जो आप कम कमाएं माशाल्लाह जो बताई, कई फ्रूट्स में इस तरह करते हैं। अभी तो मौका ही चल रहा है ना रमज़ान शरीफ में, फ्रूट्स का ज़्यादा एक रुझान होता है लोगों का। आप देखिएगा केले की जो फनी रखी होती है उसमें ऊपर के अच्छे दिख रहे होते हैं, लेकिन वो रखने की वजह से नीचे के जो केले होते हैं फनी के निचले हिस्से में वो मतलब घुल जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, तो वो भी अब वो उसको किसी तरह चिपकाते हैं। अच्छा, जब सामने वाला ख़रीदने के लिए बोलता है कि कुछ दिखाओ मीठा है कि नहीं, कोई भी फल, तो वो वही वाला फल सैंपल के लिए दिखाएंगे जो मीठा था, मीठा है, और बाद में जब वो तौल के देंगे तो वो ऐसे फल चुन के निकालेंगे जो बस निकल जाए ऐसे होंगे। तरबूज आपने देखे होंगे, कुछ दुकान वाले जो है तरबूज आप जब लेने जाएंगे तो आप कहोगे भाई काट के दिखाओ, लाल अच्छा हो, जी जी जी, दिखने में भी मतलब पसंदीदा और मीठा निकलता है, तो वो आपको काट के जब दिखाएगा तो यूं वो उस तरह तरबूज को दबाते हैं। वाकई आपने बहुत, अब वो तरबूज को जो दबा कर दिखाते हैं ना, जिस तरफ से उन्होंने कट मारी होती है, वो हिस्सा दबाने की वजह से तो लाल हो ही जाता है। सही। अब सामने वाला ये समझता है कि हाँ ये तो मतलब अच्छा खासा लाल दिख रहा है, तो ये मैं ले लेता हूँ। वो जब घर जाके काटता है, अब तो कट गया, वो वापस नहीं ला पाता बेचारा। अच्छा, इसमें जो है ना काशिफ भाई, ये उसके लिए भी नुकसान है जिसने दिया है। हाँ, नुकसान इसलिए क्योंकि जो बंदा मुझसे एक बार ले गया ना, अगली बार वो जाहिर बात है वो घर गया, घर जाके उसने जब तरबूज जो है वो खोला, अगली बार थोड़ी वो लेने आएगा, वो बेवकूफ़ थोड़ी है। तो आप भी समझ रहे हैं कि मैंने उसको सामान बेच दिया, मैंने उसको यूँ टलका दिया और जनाब मैं तो पैसे कमा लिए, वो आपका एक कस्टमर कट गया। इसमें अगर एक आप बात उसको और है जी जी कि जैसे आपने बताया ना कि वो कस्टमर आपका कट गया, नाज़रीन हम थोड़ा इस पॉइंट पर आकर ये बात सोचे, आपके ही अपने शहर में कोई ऐसा दुकानदार भी होगा जिससे आप फ्रूट या कोई सामान खरीदते होंगे, घर के घरेलू सामान खरीदते होंगे, आपके घर से वो काफ़ी दूर होगा, उसकी दुकान आपके घर से काफ़ी दूर होगी, मगर आप वहाँ से जाकर सामान लाते होंगे। आपके घर के करीब में भी कुछ दुकानें होंगी, मगर आप वहाँ से नहीं लेते होंगे। यानी पता ये चला कि आपको जिस बंदे पर अच्छा एतबार है, जो आपको सामान अच्छा दे रहा होता है, आप उसी से जाकर जो है अपना सामान खरीदते हैं। तो बेचने वालों को यही चाहिए कि आपको अगर ग्राहक बढ़ाने हैं, अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, तो आप अपने ऊपर लोगों का जो है एतबार बढ़ाइए। आपका जितना एतबार बढ़ेगा लोगों के दिलों में, इंशाल्लाह आपकी दुकान भी उतनी अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत सारी बातें आपने की हैं। सिराज भाई काफ़ी देर से खामोश हैं, तो हमने कहा सिराज भाई को भी कुछ मौका दें माशाल्लाह। तो सिराज भाई क्या फरमाएंगे आप रिज़्क़ हलाल के हवाले से, और अहादीस करीमा भी अगर कुछ आप अगर सुनाएं हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रिज़्क़ हलाल के तो अहादीस करीमा में बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कफ़ारा ना नमाज हो, ना रोज़े, ना हज, ना उम्रा। उनका कफ़ारा वो परेशानियाँ होती हैं जो आदमी को तलाश माआश हलाल में पहुँचती हैं। यानी कुछ गुनाह ऐसे हैं जो ना नमाज से मुआफ़ होते हैं, ना रोज़े से, ना हज उनका कफ़ारा बनता है और ना ही उम्रा बनता है।
لیکن رزق حلال کمانے میں جو پریشانیاں آتی ہیں یہ پریشانیاں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی کفارہ بنتی، کیا بات ہے. ہیں. رزق حلال کمانے میں پریشانیاں تو آئیں گی، ظاہر ہے. شروع میں اسے ایسا لگے گا کہ میرے گاہک ہی ٹوٹ رہے ہیں، وہ برکت کی طرف تو نظر نہیں جاتی. بندہ دیکھتا ہے سامنے کتنا دکھ رہا ہے، برکت کی طرف نظر نہیں جاتی، تو وہ پریشانیاں بے شمار آئیں گی. تو بعض اوقات کیونکہ اب کاروبار بھی مختلف طرح کے ہیں، کوئی بیچارہ مزدور ہے، اب وہ نکل رہا ہے، کاروبار ایسا ہے جس میں کچھ چیزیں اٹھانے کا ہے، کہیں جانے کا ہے، تو اس میں اس طرح کے مختلف کاروبار ہوتے ہیں. تو اس طرح کی پرابلم آئیں گی تو وہ اس کے رزق حلال میں جو بھی پریشانی اس طرح کی آئے گی وہ ان گناہوں کے لیے کفارہ بنے گی، جن کے لیے نماز، حج، عمرہ کفارہ نہیں بن پا رہی. امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں ایک یہ بھی قول نقل کیا ہے کہ جو انسان رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کے مقام پر جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں ایک شخص وہ ہے جو روڈ کے کنارے پہ ریڑھی لگاتا ہے، سبزیاں بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، یا پھر وہ جوتے بیچ رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے، یہ تھوڑی ذلت کی جگہ ہے. بندہ سوچتا ہے یار میں کتنی ایسی جگہ پہ آ کے میں کاروبار کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، لیکن فرمایا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ جو موچی ہے نا، جو چپل سیتا ہے، تو وہ بھی اگر صحیح طریقے سے کام کرے وہ جائز ہے. بعض اوقات یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو موچی ہے یہ تو سب سے گھٹیا کام ہے، یہ مطلب درست نہیں ہے، تو وہ بھی ذلت کا کام ہے. نہ صرف جائز بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ کا قول میں نے عرض کیا نا کہ جی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ذلت کے مقام پر، جو حلال کمانے کے کی لیے طرح اس کے گناہ جڑتے ہیں. گناہ بھی جڑتے ہیں. اتنا زبردست جو امام غزالی نے. اور وہ لوگ جو مزدوریاں کرتے ہیں، یہاں پر ان لوگوں کو بھی مطلب ایک ڈھارس بندھنی چاہیے. ناظرین کرام، ہمارے سننے والوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں، اس طرح ڈیری لگاتے ہوں گے، اس طرح وہ روڈ کے اوپر فروٹس بیچتے ہوں گے. بعض اوقات ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میرا بھی بڑا کاروبار ہوتا، میں کس طریقے سے لوگوں کے پاس جا کر روڈ پہ جا کر کوئی روڈ پہ کوئی ہٹا دیتا ہے، کبھی کوئی دھمکی دے دیتا ہے، کبھی کوئی گالی سنا دیتا ہے، تو واقعی آپ ذلت کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ تو خوش نصیب ہیں، ان کے لیے کتنی پیاری بشارت دیکھیں نا امام غزالی علیہ رحمہ کا یہ قول. دیگر جگہ ہر بندے اچھا حلال کمائی کے والے کے لیے فضائل ہیں، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ کا یہ قول ان لوگوں کے لیے انہوں نے نقل کیا ہے جو ذلت کے مقام پر جاتے ہیں. یعنی ایک اچھا عہدے دار جو ہے، اچھا جو آفیسر ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے فضیلت. صحیح. جو ایک دم آفس میں بیٹھ رہا ہے، بہترین انداز میں کام کر رہا ہے، تو اچھے عہدے والے کے لیے یہ والی فضیلت امام غزالی علیہ رحمہ نے نہیں نقل کی، بلکہ جو مزدور ہے، جو پتھر توڑتا ہے، جو اس طرح کے گھر بناتا ہے، جو ذلت کے مقام پر جاتا ہے، اس کے لیے یہ قول نقل کیا. اور دیگر حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ. کیا بات. بے شمار لوگ ہیں جو مانگ رہے ہیں، انہیں مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اب جو بغیر شرعی اجازت کے بغیر مانگتے ہیں ان کو دینا بھی جائز نہیں ہے. اب دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ان سے مانگو، یہ مولانا ہے، دین والے، یہ دے دیں گے، لیکن ہم انہیں نہیں دیتے. ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ اگر مسجد کے اندر اگر کوئی آ کے اس طرح کا شخص مانگتا ہے اور بندہ اسے دے دے تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ مسجد کے باہر نکل کر وہ 70 روپے اس کا کفارہ دے. کہ مسجد اللہ کے گھر میں آ کے سوال کر رہا ہے شخص سے، تو اب اس کو اس نے یہاں پہ مسجد میں 1 روپیہ دے دیا، اس کے کفارے میں باہر جا کر 70 روپیہ جو ہے وہ کفارہ اس کا ادا کرے. مسجد کے اندر سوال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اسی طرح کچھ جو مسجد کے باہر بھی سوال کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے اگر کوئی اس طرح کی شرعی اجازت انہیں نہیں ملتی تو عموماً جائز نہیں ہوتا. جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ اچھے ہیں، پاؤں سلامت ہیں، کما سکتے ہیں، پھر بھی مانگنے کی عادت پڑ گئی. یہ ایک تعداد ہے، مطلب کئی لوگ جو ہے اس دور کے اندر بس وہ عادت پڑی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی. اور ایسی عادت ہے کہ وہ ان کو اگر آپ کام بھی دیں گے نا، کاشف بھائی کام بھی دیں گے نا کہ بھئی ہم آپ کو کام دے دیتے ہیں 10,000 کا 20,000 کا، ہمارے یہاں پر کام کر لو، لیکن نہیں، اسی میں ان کو مزہ آ رہا ہے. یہ علی بھائی، کاشف بھائی، یہ باقاعدہ پریکٹیکلی یہ بات ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے سینئر تھے. کچھ لوگ ایک بڑی تعداد میں بھیک مانگنے کی ان کو عادت پڑی ہوئی تھی. انہوں نے باقاعدہ ان سے رابطہ کیا اور ایک اور بڑے عالم دین سے رابطہ کیا کہ ایک کمپنی میں ان کو جاب دلوائی جائے. 50-60 لوگ تھے، لیکن وہ نہیں مانے. عادت بھیک مانگنے کی ایسی پڑ گئی ہے کہ اب جاب دی جا رہی ہے لیکن مان نہیں رہے. بعض بیکاری تو ہوتے بھی ہیں، ان کی جاب بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی کام ہوتا ہے ان کا اچھا خاصا بھی، اچھا، مگر وہ دوسرے علاقے میں جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ تو ابھی سوشل میڈیا کا جو دور چلا ہے اور جو موبائل کا ایک دورہ زیادہ رجحان ہوا ہے، تو تھوڑے سے بیکاریوں کے اندر بھی کچھ کمی دیکھنے میں آئی ہے. کیونکہ اب فی زمانہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو پہچان والے بندے کو دیکھے گا تو فوراً وہ اس کا فوٹو شیئر کر دے گا. تو بعض ایسے تھے جو اب یعنی ان چیزوں سے بچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی ایسے موجود ہیں. دیکھیں اب چونکہ موبائل کا دور آ گیا ہے، اپڈیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے نا، تو اب یہ
भीख मांगने के अंदाज भी अब अपडेट होते जा रहे हैं। बदलते जा ये रहे भी हैं। है। एक तो ये है ना जो मतलब जिल्लत के साथ भीख मांग रहा है, एक वो जो है वो जो बाइज्जत भिखारी है, उसे यहाँ बाइज्जत भिखारी कहना पड़ेगा, कि जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठा हुआ है अब वो रिश्वत लेता है। अल्लाह। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, हमारे भाई गए, उनको कोई फाइल अपनी बनानी थी, तो वो बड़े लोगों से रब्ता कर लेते थे तो बच जाते थे, उनको रिश्वत कम देनी पड़ती थी, अब लेते ही हैं, जान ही नहीं छोड़ते। बता रहे थे कि कई जगह पे ऐसा होता है कि अगर कुछ ना मिल रहा हो ना उनको, तो बोलेंगे साइन करने के लिए, एक सिग्नेचर के लिए एक पेन ले आइए। यानी ऐसी आदत पड़ चुकी है रिश्वत लेने की कि 5 रुपए का पेन ही मिल जाए बगैर खाली मैं एक सिग्नेचर भी नहीं करूंगा, हालांकि सैलरी उनको इसी की दी जा रही। हालांकि बरकत वाला और पाकीज़ा रिस्क क्या है, जो बंदा खुद कमाता है। हलाल कमाने के तो फजाइल भी है ना। एक हदीस पाक है कि जिसने 40 दिन तक हलाल कमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को मुनव्वर कर देगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ यही नहीं, आगे फरमाते हैं उसकी ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला हिकमत के चश्मे जारी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी फजीलत है। फरमाया कि दुनिया और आखिरत में उसकी रहनुमाई फरमाएगा खुदा ताला। तो इतनी ज़बरदस्त फजीलत है कि हलाल बंदा कमा रहा है, यानी जब कमाना ही है तो क्यों ना हलाल वाली ही चीज़ की तरफ बढ़े। 2-4 एहतियातें कर ली जाएं, कुछ एहतियात कर ली जाए, कुछ शरई तकाज़े, हम हमारे मज़हब को, हम अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हैं, तो कुछ उनकी बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए कमाना ही है तो हलाल की तरफ बढ़े। एक मिसाल जो लोगों में दी जाती है कि मक्खी, गंदी मक्खी वो कहाँ बैठती है? गंदगी पर। तो हमारी नज़र हराम ही की तरफ क्यों जा रही है? एक शहद की मक्खी होती है, फूलों पर जाती है, सही। वो रस चूसती है और फिर जो वो शहद देती है, उसका शहद भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम फूलों की तरफ जाए, हम गुलदस्ते की तरफ जाए, हम बागीचों की तरफ जाए। माशाअल्लाह। यानी कहने से मुराद यही है कि शरीयत के तकाज़ों को हम पूरा करने की कोशिश करें। हमारे किसी भी ख़रीदो फ़रोख्त में अगर किसी भी जगह हमारे कोई शरई उसूल की जो है हक तलफ़ हो रहा है किसी का, या किसी उसूल की जो है पामाली हो रही है, तो नाज़रीन हमें गौर कर लेना चाहिए और हलाल की तरफ बढ़ना चाहिए। काशिफ भाई की एक ये बात है, इसी से मिलती जुलती है बात, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम हराम कमा रहे हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हम हलाल कमा रहे हैं। इल्म की कमी। नाजरीन अगर आप सुन रहे हैं तो देखें, कुछ लोग हैं टीचर हैं, वो अच्छे पढ़े, लर्निंग उन्होंने बेहतरीन की, लर्निंग अच्छे से की, अच्छे पढ़े और डिग्री अच्छी ली और अच्छी जॉब लगी, उनके टीचर हैं वो, लेकिन उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल का जो मलका है, मलका तरसीर उनके अंदर नहीं है। यानी वो अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन समझाने का जो मलका है उनके अंदर ये चीज़ नहीं है, वो तलबा को, बच्चों को समझा नहीं सकते, तो अब उनके लिए जॉब करना सही नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं और उनको दिल में भी नहीं आ रहा होगा कि मेरे लिए जॉब जायज़ है, वो तो समझ रहे होंगे जायज़ है, लेकिन जब वो समझा नहीं पा रहे हैं, हालांकि टीचर को किसकी सैलरी दी जा रही है? पढ़ाने की, समझाने की, पढ़ाने की, उसके अंदर ये स्किल नहीं है। यानी इस चीज़ को यूँ हम कह सकते हैं कि जो काम मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर पा रहा हूँ और फिर भी अगर किसी से मैं उसके पैसे ले रहा हूँ उस काम करने के, यानी नाम लगा दिया हूँ कि मैं इस चीज़ पर आपका पाबंद हूँ, मैं ये काम आपको करके दूंगा और वो काम ही मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह। अब जो मैं पैसे लूँगा तो उस पर मुझे गौर कर लेना चाहिए कि मैं किस बात के पैसे ले रहा हूँ, क्या वो जायज़ में जाएंगे या नाजायज़ की तरफ सूरत और बन रही है। ये अली भाई मैंने टीचर की मिसाल इसलिए दी ना क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, अब वो फर्क नहीं कर पाता, वो पढ़ा हुआ अच्छा है लेकिन वो सिर्फ पढ़ा नहीं पा रहा है, काम तो उसने ये किया है कि उसको डिग्री मिली हुई है अच्छे से, लेकिन ये फ़र्क करना ज़रूरी है यहाँ पे। सही, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। अच्छा, यहाँ पर अब सिराज भाई मैं ये भी चाहूँगा कि नाज़रीन को ये भी बताएं ना कुछ कि रिज़्क़ हलाल के क्या क्या फ़वाइद हैं और हराम रिज़्क़ जो है इसके क्या नुकसानात हैं। ज़ाहिर बात है इंसान के सामने जब उसके फ़वाइद होंगे, है ना, उसके सामने जब उसके फ़ायदे होंगे, भाई ये चीज़ के फ़ायदे हैं, ये इस चीज़ के फ़ायदे हैं, तो इंसान के दिल में उसका लालच होता है क्या रिज़्क़ हलाल मुझे हासिल करना चाहिए, और जब उसके नुकसान सामने होंगे तो इंसान उससे बचने की कोशिश करेगा। यही कहा जाता है ना, किसी को नमाज़ी बनाना है तो उसके सामने नमाज के जो फ़वाइद हैं, नमाज़ पढ़ने के जो सवाब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाजी का जो मकाम है वो उसके सामने बयान करो तो उसका जहन बनेगा। और इसी तरीके से बेनमाज़ी जो है उसके सामने नमाज ना पढ़ने की वईद है, वो उसको जब बताएंगे, हम उससे डराएंगे तो वो इंशाअल्लाह बेनमाज़ी से नमाजी की तरफ आएगा। तो मैं चाहूँगा कि रिज़्क़ हलाल के कुछ फ़वाइद और रिज़्क़ हराम के जो है कुछ नुकसान भी बताए जाए। जी, यहाँ पे मैं मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, जिसे मज़दूरी से थक कर शाम आए उसकी वो शाम शाम मग़फ़िरत होगी।
اب یہ رزق حلال کے لیے جا رہا ہے اور تھک گیا ہے، شام کو مزدوری پہ گیا، آفس میں گیا، جہاں پر بھی گیا، پڑھانے کے لیے گیا، تو اب اس کی یہ شام اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہو جائے گی۔ انسان تصور کرے کہ اگر میں رزق حلال کے لیے جا رہا ہوں، مال بھی کما رہا ہوں، اور جب واپس آ رہا ہوں گھر میں تو شام کو میرے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک قول یہ بھی نقل کیا، لکھتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب حلال کما کے لاتا ہے انسان، ایک لقمہ کھاتا ہے، اب یہ بھی ہمارے ذہن میں آئے بھائی کما کے لایا، خود کھایا اور گناہ سارے بخش دیے گئے، یہ حلال کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بندہ کھاتا خود ہے اور اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی پہلے بھی میں نے فضیلت بیان کی۔ اور حرام کے بے شمار نقصان میں آپ کے سامنے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں اور بدن جو ہے گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے، اس طرح کی حالت اس کی ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول؟ اللہ، یعنی حالت ایسی اس کی ہو چکی ہے کہ اس حالت میں اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میری دعا، یہ بہت بڑی آج کل شکایت ہوتی ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ دعا قبول ہونے والی حالت تھی، لیکن اس کا انداز جو تھا حلال، وہ کھا بھی حرام رہا تھا، پہنا بھی اس نے حرام ہے، یعنی اس تو سے پھر پتہ اس کی چلا دعا کہ کیسے قبول مطلب ہو سکتی؟ حرام کھانا جو ہے یہ قبولیت دعا سے خلل لاتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائیے۔ کیا دعا فرمائیے؟ کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے، سبحان، یہ میرے لیے آپ دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں نصیحت فرمائی، اور مطلب ہم لوگوں کے لیے ایسا پیارا فارمولہ دیا دعا کی قبولیت کا، ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجابت دعویٰ، سبحان اللہ، یعنی اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ تو ابھی جو دعا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت جو ہے ہماری غذا کو ہم دیکھیں۔ اچھا، ایک بات یہاں سے میں اور کنیکٹ کروں کہ بندہ جو بات کرتا ہے، جیسے جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو سمجھانے کا کام کرتے ہیں، تو الفاظ تو سب بول دیتے ہیں، اگر کسی کو لکھ کر دیا جائے تو وہ بھی پڑھ کے سنا دے گا، بیان کرنا ہے کسی کو، اس کو اگر آپ رٹا دو گے تو وہ رٹ کے بالکل بیان کر لے گا، یعنی الفاظ تو سب بولتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ تاثیر ہمارے دل کے تقوی اللہ کے ڈر سے آئے گی، اور یہ سب کیسے ہوگا؟ جب ہماری غذا حلال ہوگی۔ تو دیکھیے، لوگوں تک کے ہمیں جو بات پہنچانی ہے اس میں اثر کا تعلق بھی ہماری حلال غذا سے بنا۔ صحیح۔ تو جب رب سے ہمیں گفتگو کرنی ہے اور رب سے ہمیں کچھ مانگنا ہے کہ اے رب مجھے فلاں چیز عطا فرما، اے رب میری فلاں چیز کی خواہش ہے تو مجھے یہ چیز عطا فرما، تو کیوں نہ اس وقت تاثیر زیادہ ہوگی، اور تاثیر مطلب ایک اثر ہوگا دعا میں جب ہماری غذا بھی حلال ہوگی، ہم رب سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، سبحان ہم اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اس کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حرام کمائی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ دعائیں قبول ہونے میں یہ اور بھی اس میں جو نا کئی خلل چیزیں ڈالتے ہیں، یعنی حلال کھانا جو ہے اس کی کئی فضیلتیں ہیں، اور حرام کھانے کے نقصانات میں آپ کے سامنے کچھ ناظرین پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حلال کھانا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جا بجا حلال کھانے کے احکام موجود ہیں، یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حلال کھانا ابھی جو ذکر ہوا نا کہ قبولیت دعا کا سبب ہے، جو یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، ان سے مشورہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنی کمائی کو چیک کر لو، خدا کے واسطے ایک بار چیک کر لیجئے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے حلال کھانا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ حلال کھانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حلال کھانا عبادتوں میں لذت پانے کا یہ سبب ہے، جبکہ حرام کھانا بطور دوا بھی شرعاً جائز نہیں، اور حرام جو ہے آپ دوا کے طور پر بھی کھا رہے ہیں، آپ مثال طور پر شراب پئیں کہ بھئی اس سے میرا علاج ہوگا، تو بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حرام میں نہ شفا ہے اور نہ ہی اس کے نفع میں کسی قسم کی برکت ہو سکتی ہے۔ حرام کھانے سے دل سخت ہوتا ہے،
حرام کھانے سے مال و دولت کی حرص اس قدر بڑھتی ہے کہ بسا اوقات بندہ قتل و غارت گری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حرام کھانے میں آخرت کی بربادی ہے۔ حرام کھانے والا شخص آخر کار سخت ترین مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کا بھی شکار نظر آتا ہے۔ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حرام کھانے والا عذاب نار کا حقدار ہے۔ تو اب یہ غور ہمیں کر لینا چاہیے کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں وہ ہمارا حلال ہے، طیب ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تعداد ہے جو بس جن کے نزدیک بس یہ ہے کہ بس امیر بننا ہے، مالدار بننا ہے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ کہیں سے بھی آئے۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کو ماننے والے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چاہنے والے، ان کو ماننے والے، ان کے فرامین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں حرام کی طرف بڑھتے ہیں؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو میں رزق حاصل کر رہا ہوں، جو پیسہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، ورنہ یاد رکھیے گا آپ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، آپ حرام پیسہ کما رہے ہیں، اسی سے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کی نشو و نما، آپ کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، حرام کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے، معاذ اللہ عز و جل گناہوں بھری چیزوں سے حاصل کیے جانے والے پیسوں سے آپ کے بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ گھر کے اندر برکت کیسے ہوگی، سکون کیسے آئے گا؟ ناظرین کرام، اس پر توجہ کی بہت زیادہ حاجت ہے، بہت ساری گفتگو کرنی ہے، لیکن آئیے ایک مرتبہ پھر ایک کلام سن لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کے حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں ہوں اب تک، یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں ہوں اب تک۔ تم بھی نام لو ان کا، تم بھی نام لو ان کا، گھر میں روشنی ہوگی۔ تم بھی نام لو ان کا، گھر میں روشنی ہوگی۔ سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، ہاں سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے۔ نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہاں آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں۔ ہو کرم جو بندے پر، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطل ہے، ہاں بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطل ہے۔ سب
سبز گنبد کو، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ہاں دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ بڑا اللہ پاک یہ جو ہماری سوچ ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ کاش کہ یہ سوچ صرف سوچ نہ رہے، اللہ کرے کہ اس سوچ میں یہ تکمیل بھی ہو، اور ایک کاش ہم یہ سوچتے تو رہتے ہیں، ایک تعداد ہیں اور برسوں سے سوچ رہے ہیں کہ کب مدینے جائیں گے، ایسا کرم ہو کہ آقا ہمیں بلا لیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، انشاءاللہ اپنا بھی بلاوا آئے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے آقا ہمیں محروم نہیں کریں گے، ہمیں ضرور اپنے دربار میں بلائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، کلام بھی آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ، سحری کا بھی آپ خیال رکھیے گا، اپنا جو سحری کا وقت ہے اس کو دیکھتے رہیے، وقت کے مطابق ہی آپ کو انشاءاللہ سحری پوری کرنی ہے۔ اچھا، میں کاشف بھائی کی طرف آؤں گا۔ کاشف بھائی ذرا یہ بھی بتایا جانا کہ اب رزق حرام جو ہیں اس کے کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، حرام کا باب اب بہت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ہماری روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی شامل ہوتی جا رہی ہے جو ناجائز و حرام معاذ اللہ ہوتی ہے۔ خرید و فروخت میں بھی بہت سے ایسے ذریعے جو ہے نئے نئے ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہوتی ہیں تب بھی ان میں بہت ذریعے ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہے کہ جو بغیر دکان کے بھی مطلب کمائی ہے مگر وہ حرام والی ہے۔ اللہ اکبر۔ رشوتیں دیکھیے آپ، روڈ پہ کھڑے کھڑے ایک بندہ کس طرح آپ کو جو ہے مطلب ایسے کرے گا کہ آپ کو اس کو پیسے دینا پڑیں گے۔ جی جی۔ چوری کو دیکھیے، کوئی دکان نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، کسی طرح سے آپ کو اس میں محنت نہیں کرنی ہے، صحیح، صرف ایک فن سیکھنا ہے چھوٹا سا، وہ بھی بغیر سیکھے بھی مطلب آ جاتا ہے، کر لیتا ہے بندہ۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کو کچھ مار وغیرہ پڑے یا دوسری صورت ہو، مگر کتنی مطلب غلط چیز ہے کہ جو چیز ہم نے کمائی نہیں ہے، جس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے، کسی بندے نے جو ہے اس پر محنت کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی فرد کے لیے لے جا رہا ہوگا جس سے بڑی اس کو الفت اور محبت ہوگی، اور ہم نے وہ چیز اس کی چرا لی۔ جیب قطرے جو ہوتے ہیں بغیر کسی محنت کے، وہ صحیح۔ تو ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار اور ہماری چیز کو دیکھیں، اس کا مطلب اس کا تجزیہ کریں ایک ایک چیز کا، کہ میں کہاں پر لین دین میں ایسی چیز کر رہا ہوں جو ناجائز و حرام تو نہیں ہو رہی ہے، صحیح، کیا شریعت کے اصول کے مطابق وہ چیز ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے علی مدنی بھائی کہ اگر اس میں ہم حرام کی طرف اگر بڑھتے ہیں نا، تو ایک تو وہ کام حرام ہوا، صحیح، لین دین کا جو ہم نے طریقہ اختیار کیا وہ ایک کام حرام ہوا، پھر جو ہمارا رزق جو آیا، تو جو پیسے یا جو چیز ہم نے حاصل کی وہ بھی ہم نے حرام طریقے سے حاصل کی۔ اب ہم اسے خود کھائیں گے، کپڑا تھا تو اسے پہنیں گے، گھر تھا حرام طریقے سے لیا تو اس میں رہیں گے معاذ اللہ، پھر ہمارے بچوں تک بھی، ہمارے گھر والے، اہل و عیال۔ ناظرین، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہم کتنا اچھا دے دیں، ان کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، اور ہماری سوچ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ان کے لیے کوشش کریں، لیکن اس کی چکر میں ہم غلط ذریعے اختیار کرنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آج دنیا میں ہمارے گھر والوں سے، اہل و عیال سے محبت ہے، انہیں بھی ہم سے محبت ہے،
ہماری الفتیں ہم ان کے لیے اچھا کرنے کے چکر میں ہیں، ہم آخرت کی طرف بھی سوچیں کہ یہی محبت اگر کل آخرت میں بھی ہمیں جو ہے باقی رکھنی ہے تو ہماری محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم انہیں جنت کی طرف لے جائیں۔ لیکن اگر ہم حرام طریقے سے انہیں کھلا رہے ہوں گے، حرام طریقے سے کمائے ہوئے گھر میں انہیں رکھیں گے، حرام طریقے سے کمائے ہوئے روزی ان کے پیٹ میں ڈالیں گے، تو جو بچے آج ہماری حرام کمائی سے پل رہے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ناظرین آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار موجود ہوں گے، میں ہرگز آپ کو آپ کے گھر والوں کے خلاف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر آپ کے گھر والے اور ہم سب تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو شریعت سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا سب کا ماننا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، تو شریعت نے ہمیں جو اصول دیے ہیں ان کے حساب سے تو ہم یعنی گھر والوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، گھر والے بھی ہمیں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہر بندہ ہم میں سے ہمارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے۔ تو کل قیامت کے دن کو تھوڑا سا ایک بار امیجن کرے کہ ہم کھڑے ہو اور ہمارے گھر والے آئے اور وہ بتائے کہ اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، ہم کھڑے ہوں، ہماری نیکیاں بھی ہوں، جنت میں جانے کا لگ رہا ہو کہ مجھے پروانہ ملنے والا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور ہمارے ان نتیجوں کی، ان ذریعوں کی وجہ سے وہ ہماری نیکیاں لے چلا جائے۔ فقی ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی زبردست بات جو ہے ارشاد فرمائی کہ ہمارا جو زیادہ تعلق رکھنے والے جو ہوتے ہیں، بیوی، بچے، اولاد، گھر بار وغیرہ والے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب، یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ گھر والے ہمارے کل اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور پر تعلیم نہیں فرمائی، دین کی باتیں نہیں سکھائی، دینی چیزیں نہیں بتائی، ہمیں شریعت کے اصول نہیں بتائے۔ وہ یہ کہیں گے رب کی بارگاہ میں کہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا اور ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہو گیا؟ اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا کہ میری نیکیاں کم ہے، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اللہ، جو بچہ ہوگا ہمارا، جو ہمارے گھر والے رشتہ دار ہوں گے، وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لیں گے، اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن کل قیامت میں یہ حال ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ تو نے مجھے سود کھلایا، تو اس کی نیکیوں میں سے وہ بھی لے لے گا، اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے اہل و یال کی طرف رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا، اپنے گھر والوں کی طرف دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ اور وہ مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے، اللہ اکبر۔ فرشتے کہیں گے۔ اب ناظرین، دکھ جو ہمیں یہ سن کر ہونا چاہیے ضرور اور ہمیں ڈر بھی جانا چاہیے، فرشتے کو اس وقت یہ کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، نیکیاں جو تھی وہ گھر والے لے کر چلے گئے، اور جو خود بندہ تھا وہ ان کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو یہاں ہرگز گھر والوں کے خلاف ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں شریعت کے اصول کی پاسداری، اور دنیا میں جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، کل قیامت میں اگر ایسی صورت ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ناظرین، ہم خوف خدا کو جو ہے آگے بڑھائے، اپنے کاروبار میں توجہ دے اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ واقعی بہت آپ نے جو باتیں کی ہیں، ناظرین کرام آپ بھی غور کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والوں میں سے آپ اس طرح کے لوگ بھی ہوں جو اس طرح کے چیز میں پڑے ہوں، دھوکہ دے کر اپنے مال کو بیچ دینے والوں کی دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے۔ دھوکہ دینا، چوری کرنا، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس پر دیکھیں، آپ غور کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کم سے کم یہ تو دیکھیں، آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے بھائی، اللہ سے آپ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ کیا اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لہذا یہ اس پر غور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، آئیے انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ عز و جل بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے آج بھی
اللہ کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ ناظرین، آج جس نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر خیر آپ سنیں گے ان کا نام ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیسی آپ شخصیت ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کیا اوصاف بیان فرمایا، آپ کی کیا تعریف بیان کی ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام یعنی حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر آپ بھیجے گئے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ اللہ پاک نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچاتے ہوئے انہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، جی ہاں، اور قرب قیامت وفات پائیں گے۔ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں اور سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ آئیے آپ کا کچھ مختصر تعارف، آپ کا انٹروڈکشن کچھ سن لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا نام کیا ہے، آپ کے حوالے سے کچھ ضروری گفتگو انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کا مبارک نام الیاس ہے، اور آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاسین بھی مذکور ہے۔ یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے سینا اور سینین دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسے ہی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری صفات اور خوبیاں عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کے کچھ معجزات جو ہیں ان کا بھی آئیے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کو ستر انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخشی، غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کئی انعامات بھی فرمائے ہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے مشرف فرمایا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی گئی، چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے بعد آنے والی امتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آپ علیہ السلام پر خصوصی سلام بھیجا، نیکی کرنے والوں اور اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں آپ کو شمار فرمایا، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آپ کو خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں بہت ساری صفات عطا فرمائی، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا ذکر بھی کیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے، ایک دوسرے کا حلق فرماتے اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ شیطان
ظالم بادشاہ سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کا ذکر تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کی جو آپ نے بہت ساری خوبیاں سنی، ایک یہ بھی خوبی ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی تک ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام کی طرح الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے، اور راجح یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی اور تقوینی معاملات آپ کے سپرد ہیں، جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی، جیسے اللہ فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ترجمہ پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت آپ علیہ السلام وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں اور بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور حج کے موسم میں زمزم شریف بھی پیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا، مرتبہ دیا، کیسی عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہر ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر ہو اور ان کی برکتیں حاصل ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے آج ماشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر پاک سنا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزانہ اپنے اس ایپیسوڈ کے اندر کسی ایک نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو کچھ مختصر معلومات دیں، اور ان کی برکتیں آپ بھی پائیں اور ہم بھی اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ تو ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی ہماری رزق حلال کے حوالے سے، اور حرام کمائی جو ہے، حرام جو مال ہے، اس کا وبال کے حوالے سے۔ اچھا، سحری کا وقت بھی ہے تو آپ سحری کا بھی خیال رکھیے گا، سحری بھی کرتے رہیں۔ اچھا ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی تو ہمارے کاشف بھائی نے جو باتیں ذکر کی تھی کہ وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن سے حرام مال کمایا جاتا ہے۔ سود ہے، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ دینا، دھوکہ دے کر مال بیچنا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں کاشف بھائی موجودہ دور کے اندر میرے ذہن میں ایک چیز آئی جو بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، جو کہ حرام کمائی میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ ہے حرام ویڈیو بنانا، گناہوں بھری ویڈیو۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جس کو بھی تھوڑا سا کچھ کیمرے کی سمجھ آئی، تھوڑا سا موبائل چلانا آیا، تھوڑا سا وہ میڈیا پر تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا معاذ اللہ جل گندی ویڈیو بنانا، بے پردہ عورتوں کی ویڈیو بنانا، اور وہ اس طریقے سے اپنے پیج پر اپلوڈ کر رہا ہے، اس سے جو ہے نا وہ مال کما رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور لوگوں میں شیئر کر رہا ہوں، کیا وہ جائز ہے؟ یا کوئی فوٹو ہے وہ میں لے کر کے لوگوں میں پہنچا رہا ہوں دوستوں تک کے، کیا وہ مطلب درست ہے شرعی اعتبار سے؟ پہلے یہ سب چیزیں سوچے آدمی، اس کے بعد یہ سٹیپ آتی ہے کہ کیا اس کو شیئر کر کے پھر جو مال کما رہے ہیں، تو یہ بھی ایک رزق کمانے کا ذریعہ مطلب ہے لوگوں کے پاس، لیکن اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ویڈیوز بھی ناجائز ہوتی ہے۔ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ویڈیوز بھی ناجائز و حرام چیز پر مشتمل ہوگی، اور اس کے بعد اس کو جو طریقہ وہ شیئر کر کے جو پیسے آئیں گے وہ بھی ناجائز والا طریقہ ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ، لیکن یہ سوچنا چاہیے نا یار کہ مطلب حرام کا ہم اگر 2 پیسے زیادہ کما بھی لے رہے ہیں، ویڈیو والا جو مطلب ایک چلا ہے نا ابھی، اس میں دراصل ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک دیکھا جائے تو دوسرے کاموں کی بنسبت اس میں کچھ آسانی ہے، اور اس کے بدلے پیسے بھی اچھے مل رہے ہیں۔ کچھ ایسے ذرائع ہیں جن میں کم مطلب پریشانی اٹھا کر کے زیادہ پیسے بندہ حاصل کر پا رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا، اصل میں زیادہ ویڈیو انسان کی اس وقت ہی لائک ہوگی، سبسکرائبر اسی وقت بڑھیں گے جب کہ وہ جتنا زیادہ اس کے اندر فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی۔ تو انسان کوشش کر رہا ہے کہ میں ایسی ویڈیو ڈالوں، ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں جس کے اندر بے پردہ عورتیں ہوں، لوگوں کو دیکھنے میں اچھی لگے، لوگوں کو بھائے۔ شیطان مطلب پہلے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے جو حرام کے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے جو ہم حرام کما رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہر دن روزانہ
दिन और रात में बैतुल मुक़द्दस की छत पर ये निदा करता है कि जिसने हराम खाया तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ना तो उसका कोई फ़र्ज़ कबूल फरमाएगा ना ही कोई नफल। अल्लाह अकबर। और हराम कमाई का लुकमा अगर पेट में रहा और बंदा उसी वक्त जो है अगर उसको मौत आ जाती है या मौत नहीं भी आती है तो सोचे ना कि मेरे पेट में जो चीज़ जा रही है, तो जिस तरीके से फ्रूट्स हम खाते हैं अली भाई, उसका असर होता है ना बॉडी पर, ताकत भी, उससे खून भी बनता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। हम हराम या हलाल जो ग़िज़ा खाते हैं उनका भी हम पर असर होता है। सही। अब जैसे देख लीजिए, बादाम खाने से हम कहेंगे कि अकल बढ़ती है, मुनक्के खाएंगे तो उससे जो है हाफजा कवी होगा, यानी असर होता है। हराम और हलाल का भी बंदे की ज़ात पर असर होता है, उसी के हिसाब से उसके अंदर उसकी तासीर पैदा होती है। हम अपने बच्चों को भी जो खिलाते हैं उसमें तासीर पैदा होती है, और हराम से तो बरकत ही ख़त्म हो जाती है। हराम माल में बरकत नहीं होती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह है कि बरकत का, नाजरीन, हम भी सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम हमारा भी हो। बरकत का माना हमने ये सोचा है कि खूब बढ़ जाए। 100 रुपये अगर हमारे तिजोरी के अंदर हमने रखे थे और कुछ दिनों के बाद जब मैं निकालूं तो वो 120 हो जाए। आज मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना इतना हो जाए, इतना, बस इतना बढ़ता ही चले जाए, बढ़ता, यानी कसरत हो जाए, खूब खूब कमाता जाओ, बस बढ़ता जाए। इसको बरकत नहीं कहते हैं। बरकत इसे कहते हैं कि हम अगर थोड़ा भी कमा रहे हो तो हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, उससे हमें फ़रहत और सुकून मुयस्सर आ रहा है, उससे हमें राहत मिल रही है, वो हमारे अच्छे कामों में सर्फ हो रहा है, जितना कमा रहे हैं उसमें गुजारा हो जाए और वो हमारे सुकून का बाइस बने। वरना परेशान, देखिए दवाखानों में तो कितने पैसे फिर वैसे दे ही रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसा कमाने का कि जो हमारी हलाकत का ज़रिया बन जाए। एक बहुत प्यारा, यानी छोटा सा एक किस्सा हो सकता है, नाज़रीन ने सुना भी होगा, बहुत अच्छा, मतलब वो किस्सा है। कहा जाता है कि एक शख्स ने जो दूध बेचता था उसकी दूध में पानी मिलाकर बेचने की आदत थी। अच्छा। तो उसके पास भैंसें जो थी तो दूध निकालता और पानी मिलाकर बेचता। एक बार ऐसा हुआ कि सैलाब आया और उसकी सारी भैंसें बहाकर लेकर चला गया। अल्लाह अकबर। तो उसके बेटे ने कहा, अब्बू जान, आपने जो पानी मिलाए थे वो सैलाब की शक्ल में आया और सारी भैंसें लेकर चला गया। हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती है। हम कब तक हराम खाएंगे? मौत आ जानी है, क्या बचेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा कब्र में, आखिरत में, हम सोचे। और अब तो बहुत सारे तरीके भी निकाल लिए गए। एक शख्स दूध बेचता था, अच्छा, उसका तरीका ये था कि जिस गली में वो जाता था बेचने के लिए तो बाल्टी में वो दूध ले जाता। अच्छा, जब वो पहले घर पे पहुंचता तो उस घर वाले को देता कि जो भी घर के मालिक हो या उनसे बुलाता और ठीक है आप लीजिए, 1 लोटा या 10 रुपये 20 रुपये का जो दूध देना होता वो देता, और फिर कहता धीरे से कि 1 लोटा पानी ले आइए, मैं उसमें मिला देता हूँ, आपको मैंने अच्छा दूध दिया है, अब आगे जो दूंगा तो वो उतना प्योर नहीं होगा, आपको मैं खालिस प्योर दूध देता हूँ। वो लोटा उसमें पानी मिला देता, अगले घर पे जाता, उसको दूध बेचता, फिर उससे भी यही बात कहता कि अच्छा, 1 लोटा पानी लाइए, 1 गिलास पानी लाइए, आपको मैं अच्छा देता हूँ, है ना। अब क्या है कि आपसे मेरा ऐसा नहीं है, आपको मैं अच्छा प्योर दूध देता हूँ, आगे फिर पानी मिला हुआ। वो हर आखिरी घर तक के वो यही काम करता, गली खत्म हुए तक के वो दूध। अब सोच लीजिए क्या बचता होगा। तो ये हरकतें आजकल कब तक खाएंगे हम हराम ग़िज़ा, कब तक, मतलब हमारे बच्चों को, हम हमारे घर वालों को जो है ये हराम ग़िज़ा खिलाते रहेंगे। तो हमें हमारी ग़िज़ाइयात और जो कमाई है उन पर गौर करना। लोग मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो हमारा जो माल है वो हराम में तब्दील हो जाए, कैसी भी करके रब की नाफरमानी हो। मतलब लोगों का नज़र में वही आपने जो बात की ना, बस लोगों की नज़र में ये है कि बस पैसा है, माल आए, अब कैसे आ रहा है, हराम तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है। और हमारे यहाँ पर भी बस उसको ही मुआज़्ज़ज़ समझा जाता है जो पैसे वाला है ना। अगर कोई बेचारा मज़दूर है जो बेचारा हलाल तरीके से महीने के 10,000 कमा रहा है ना, उसको अहमियत नहीं है हमारे यहाँ पे। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत बुरी बात है, हमें इस पर तवज्जो करनी चाहिए। सिराज भी क्या फरमाएंगे मज़ीद आप? जी, असल में बंदा जो हराम की तरफ बढ़ता है ना, बेसब्री की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, जो इंसान के मुकद्दर में है, जब हमारा ईमान है कि जो हमारे मुकद्दर में है उससे ना 1 रुपया घट सकता है ना बढ़ सकता है, तो फिर हराम की तरफ बंदा क्यों बढ़ता है? क्या बात बोली आप? सिर्फ जल्दबाजी की वजह से कि जो मुझे परसों मिलना है वो मुझे आज ही मिल जाए। नाजरीन आप इसको रात सोए और सुबह उठ के अमीर हो जाए। नाजरीन आप इसको इस वाक़े से भी समझ सकते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे,
تو آپ جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اپنی زرہ ایک بندے کو دے کر، ایک شخص کو دے کر مسجد میں گئے کہ واپس آ کر میں لے لوں گا. تو جب نماز پڑھ کر باہر آئے اس بندے سے دیکھا کہ وہ بندہ بھی نہیں ہے اور زرہ بھی غائب ہے. تو کچھ آگے بڑھے اور ایک دکان پر وہ زرہ موجود تھی. تو آپ نے اس دکان والے سے پوچھا کہ یہ زرہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تو میری ہے. وہ کہنے لگا کہ ابھی ایک شخص گیا اور اتنے روپے میں مجھے یہ بیچ کر گیا ہے. تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اس شخص نے جلد بازی کی، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا اس نے اسے حرام ذریعے سے حاصل کیا. کہ میں نے نیت کی تھی جب میں نماز پڑھ کر آؤں گا تو اسے اتنے روپے اتنے درہم دے دوں گا، لیکن اس نے وہ حرام کے ذریعے حاصل کر لے، جلد بازی کی وجہ سے. جلد بازی. تو اگر انسان تھوڑی دیر صبر کر لے تو اس کے مقدر میں حلال ہی لکھا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، حرام کی طرف بڑھتا کیوں ہے بندہ؟ ابھی ناظرین آپ سحری کھا رہے ہوں گے تو یہ بھی سن لیں ساتھ میں کہ ہماری فرمائش زیادہ ہوتی ہیں. ہم اگر پچھلے دور کے لوگوں کو دیکھیں، جب وہ کمانے کے لیے نکلتے تھے تو گھر والے کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہمیں حرام نہ کھلانا. ناظرین ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے والدین سے، اپنے والد سے، یا اگر بہنیں سن رہی ہیں تو وہ سنیں کہ اپنے بچوں کے ابو سے ہم فرمائشیں کتنی کرتے ہیں. کپڑے اتنے چاہیے، اس طرح کے کپڑے چاہیے، کھانا ایسا ہے، ہوٹل پہ جانا ہے، وہاں گھومنے جانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کما کتنا رہے، آخر لگے ہوئے ہیں. وہ جتنا ان کے مقدر میں ہے، جتنا آپ کے مقدر میں کھانا ہے اتنا وہ مل رہا ہے. اور سب کچھ دنیا میں کھا کے جانا ہے تو پھر جنت میں نہیں جانا، جنت میں نہیں کھانا. دنیا جو ہے مسلمان کے لیے ناظرین قید خانہ ہے. ہم اس کو سب کچھ نہ سمجھ لیں کہ جو بھی کھانا ہے، جو عیاشیاں کرنی ہے سب یہیں پہ کر کے جائیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی، بہت زبردست اپنی بات شروع کی ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتا حرام کمانا، لیکن گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے. چارہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں حرام کی طرف بڑھوں، وہ چاہتا ہے کہ میں حلال طریقے سے کماؤں. اب جیسے عید کا سیزن عنقریب آنے والا ہے، اب ظاہر بات ہے عید کے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں اور سامان خریدنا ہے. تو اب گھر والی جو ہے بیگم صاحبہ ہے، ان کی طرف سے فرمائش ہے اتنے جوڑے میرے کو لانے ہیں. اچھا رمضان ہے تو رمضان کی ہر جمعے کا ایک جوڑا مجھے چاہیے. اچھا جناب اتنے زیورات مجھے چاہیے، جناب مجھے یہ بھی چاہیے، وہ چاہیے، کان کی بالی چاہیے، نہ جانے ہزاروں فرمائش. اچھا بچے ہیں، اب بچے کی ہر ایک کی فرمائش، میرے جو نا 5 جوڑے آنے چاہیے. عید کے 3 دن ہیں بھائی، پہلے دن کا الگ کپڑا پہنوں گا، دوسرے دن الگ کپڑا پہنوں گا، تیسرے دن الگ کپڑا پہنوں گا. جوتے ویسے ہونے چاہیے، جو میرے دوست نے جو جوتے پہنے نا ویسے جوتے لاؤں گا، اس سے بھی اچھے ہونے چاہیے. بچی کی فرمائش وہ الگ ہے. تو اس طریقے سے بعض اوقات بیچارہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی وجہ سے، ان کی ناجائز فرمائشوں کی وجہ سے بیچارہ وہ اس طرح آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے. بالکل علی بھائی، ابھی کچھ دن پہلے ہمارا ایک شادی میں جانا ہوا تھا تو وہاں پہ بھائی بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والے مجھے ابھی تک تانا دے رہے ہیں کہ تو نے ولیمہ نہیں کیا اچھے سے. اللہ اکبر اللہ. اب بیچارے کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اچھے سے ولیمہ نہیں کر پایا، ابھی تک اسے تانے مل رہے ہیں، کب کی شادی ہو چکی ہے. تو اب یہیں پہ بندہ حرام کی طرف بڑھتا ہے. بڑا وہ حرام کی طرف ناظرین، لیکن سبب کون بنا؟ ہم بنے. تو ہماری پکڑ بھی ہوگی. دیکھیں نا، ہم نے وہی دنیا کو سب سمجھ لیا کہ یہاں پہ سب کھانا ہے، سب کرنا ہے، اسی وجہ سے ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں. تو حالانکہ دنیا قید خانہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ اتنے بڑے بادشاہ کہ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا. لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کسی کو زکوٰۃ دیں تو لینے والا نہیں کوئی ملتا تھا. اس قدر ان کی سلطنت میں معیشت اتنی مضبوط کر دی. لیکن اپنے گھر کا کیا حال تھا؟ عید کے دن بچیوں سے بات کر رہے تھے تو ان کی بیٹیاں چہرہ دوسری طرف کر کے ان سے بات کر رہی تھیں. جب پوچھا تو بتانے لگی کہ آج ہم نے پیاز سے کھانا کھایا تھا، اس لیے ہم نے سوچا آپ کی طرف بو نہ چلی جائے. کیوں؟ گھر میں کھانا کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ سالن نہیں تھا، پیاز کے ساتھ کھانا کھا لیا. حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور ایسی بادشاہت کہ ان کی رعایا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. کیا بات ہے. تو یہ ان کا طور طریقہ تھا. وہ اپنی دنیا میں سب کچھ برت کے نہیں جا رہے ہیں، وہ جنت کے لیے بچا رہے ہیں. اور آج افطاری آپ کر رہے ہیں تو اپنے والد سے اتنی ڈیمانڈ نہ کریں افطاری کے لیے کہ یہ آئٹم بھی لانی ہے، وہ بھی لانی ہے. اور پھر عید کے دنوں میں بھی زیادہ جوڑے کی ڈیمانڈ نہ کریں. عید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 جوڑے پہنیں گے تو تبھی آپ کی عید ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ایک بھی نہ جوڑے. نیا کپڑا یہ بھی کوئی فرض تھوڑی ہے، ضروری نہیں ہے. اگر ہے استطاعت تو پہنے، ورنہ دھلے کپڑے پہن لیں، دھلے ہوئے کپڑے پہنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین کرام، واقعی اگر ہم اس کو سمجھیں، رزق حلال اور رزق حرام کے حوالے سے جو بہت ساری گفتگو ہمارے مہمانوں نے آپ کے سامنے کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں اگر سمجھیں گے انشاءاللہ تو بہت کچھ
ہم جو ہے گناہوں سے بچنے کا ہمارا ذہن بنے گا. آئیے ایک کلام کو انشاءاللہ شامل کر لیتے ہیں, کچھ مختصر 2-3 کلام ہو جائے, 2-3 اشعار. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا، سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا، سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا، سرکار کا مدینہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ. عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدا، یا عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدا، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا 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 مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام بہت ساری بات ہوئی. کاشف بھائی میں چاہوں گا کہ اب ظاہری بات ہے انسان جو حرام کی طرف بڑھتا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ توکل نہیں ہے انسان کو، بھروسہ نہیں ہے اللہ پر. انسان یہ سوچتا ہے کہ آج پیٹ بھر گیا تو کل کا کیا ہوگا، ہے نا. اس وجہ سے انسان شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ آج کھا رہا ہوں تو کل ملے گا نہیں ملے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں نا، یہ بنی اسرائیل نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، لیکن اللہ پر توکل نہیں تھا، ان کو بھروسہ نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا، لیکن چونکہ توکل نہیں تھا، قناعت والا ذہن نہیں تھا، اور اللہ پر بھروسہ مطلب کہ نہیں تھا، تو انہوں نے کل کے لیے بچا کر رکھا. تو پھر ہوا کیا کہ وہ سارا کا سارا کھانا خراب ہو گیا، اور آئندہ ان کے لیے وہ من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا بنی اسرائیل پر. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بڑی تعداد جو حرام کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اب آج تو کھا لیا، اب کل ملے نہ ملے، تو اس لیے 2 3 4 5 دن کا جو نا ایکسٹرا ہم کسی بھی طریقے سے کسی حرام ذریعے سے اس کو حاصل کر لیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں فکر ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ
مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ میں سالوں تک کے بغیر کسی کمائی کیے بھی بالکل اچھے طریقے سے گزارا کر لوں گا. ایسے بھی لوگ ہیں. زبردست بات بولی آپ نے. لیکن پھر بھی وہ مختلف ذرائع کی طرف بڑھتے ہیں. زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ مطلب رزق کا ذمہ رب تبارک و تعالی نے لیا ہے تو یعنی مجھے پہنچے گا. بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل سب کچھ ختم ہو جائے، میرے لیے سارے ذرائع بند ہو جائے، میرے سارے مطلب اختیارات ختم ہو جائے، میں کچھ حاصل نہ کر پاؤں اور کوئی کچھ مجھے دے بھی نہ، اور بالکل ان چیزوں کی وجہ سے میں مر جاؤں. تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا ضرور ہمیں جو ملنے والی چیز ہے وہ ضرور ملے گی. شرط ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کچھ نہ کچھ. اپنی طرف سے بس کوشش کرنی ہے. کوشش میں یہ نہیں کہ جو رب دینے والا ہے کوشش پر اسی رب کی نافرمانی کی جائے. تو پرندوں کو دیکھیے، وہ نکلتے ہیں صبح رات کو پہنچتے ہیں، حالانکہ صبح انہوں نے سوچا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ملے گا یا نہیں ملے گا. بتایا جاتا ہے کہ چند ہی ایسی مطلب مخلوق ہے جو آگے کے لیے جمع کر کے اپنی غذا بچا کر رکھتی ہے. ان میں سے جو دو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ ایک ہے چینٹی، وہ جمع کرتی ہے، اور دوسرا یہ انسان. بالکل ایسا ہی. ورنہ اللہ کی کتنی ایسی مخلوق ہے کہ وہ جس وقت انہیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے غذا مہیا کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. یوں نہیں کہ آگے پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اور اچھا یہ جو سوچ ہے نا یہ والی کہ آگے پھر نہیں ملے گا یا کیا پریشانی ہو جائے گی، یوں ہو جائے گی، بعض اوقات اس کی وجہ سے بندہ جو ہے ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے. اتنا زیادہ وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے کہ پریشانی 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 پریشانی، اور مطلب انہی چیزوں میں اس کے دن نکل رہے ہوتے ہیں. وہ گھر پہ بھی آتا ہے تو سکون نہیں مل پاتا ہے. تو ناظرین ہم یہ سوچے کہ ہم دولت کیوں کماتے ہیں، ہم پیسہ کیوں کماتے ہیں، ہم اتنی جو محنت کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، خوشی اور مسرت کے لیے. تو جب ان چیزوں کے لیے ہم پیسہ کما رہے ہیں، اگر وہ حرام طریقے سے کمائیں گے تو اس میں تو سکون ہے ہی نہیں، دلوں کا اطمینان ہے ہی نہیں. آپ نے بھی بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس دنیا کا مال ہے. ہو سکتا ہے مجھے سننے والے بھی کچھ ناظرین ایسے ہوں جن کے پاس بہت کچھ ہوگا، مگر وہ کہتے ہوں گے یا کم از کم دل میں سوچتے ہوں گے کہ مجھے سکون میسر نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ملتا، ذہنی تناؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا. کئی لوگ ہوتے ہیں علی مدنی بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا گھومنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، جی فلاں جگہ، فلاں پلیس پر، فلاں جگہ، پہاڑی علاقوں میں، سمندری علاقوں میں، وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے سارے لوگ مطلب وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ سوچئے ان میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف سکون کے لیے آئے ہوتے ہیں. جی ہاں ناظرین، ان میں بہت سے وہ لوگ وہاں اس جگہ پر صرف اس لیے پہنچے ہوتے ہیں کہ ویسے تو بہت کچھ ہے، دنیا کا بہت کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، مگر دل کو اطمینان نہیں ہے، دل کو خوشی نہیں ہے. تو ذریعے ہمیں کوشش کرنا ہے، ذریعے اپنانا ہے، مگر حلال اپنانا ہے. اللہ نے چاہا تو اس میں برکت بھی ہوگی، اس کی برکت سے ہمارے لیے ہمارا نمازوں میں بھی دل لگے گا. یہ بھی ایک جو ہے نظریہ ہے کہ اگر ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہماری غذا چونکہ حرام والی ہوگی، رب کی نافرمانی والی ہوگی، تو اس کی نحوست سے ہمارا عبادتوں میں بھی دل نہیں لگے. علی بھائی اس میں یہ بات بھی ہے نا، اگر انسان کی نظر کے اندر آخرت کا خیال ہو، دماغ ذہن میں اگر آخرت جنت چلتی رہے تو پھر وہ نہیں جائے گا. کیا بات. انسان 25 سال کے بعد عموماً کمانا شروع کرتا ہے، اور اپنی زندگی بچی 25-30 سال اس زندگی کے لیے کماتا ہے. کیوں؟ اس میں وہ مگن رہتا ہے، آخرت اس کی نظر میں نہیں ہے. حرام کا تو وبال ہی بے شمار ہے، حلال کا بھی کتنا وبال ہے، اس سے بھی اگر ہم سمجھیں گے تو ہم حرام سے بچیں گے. کہ ایک مالدار شخص جس نے حلال کے ذریعے بھی رزق کمایا ہے نا، قیامت میں حساب دیتے دیتے اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ غریب سے مالدار 500 سال بعد جنت میں جائے گا. حرام تو وہ دور ہے جس کے تو عذاب ہی عذاب ہے. حلال کی بات ہے ناظرین، ظاہر بات ہے حلال پر حساب ہے، حساب دے گا، تو عذاب ہے. جس کا حساب ہو گیا وہ تو بیچارہ ویسے ہی پریشان ہو گیا. غریب سے ایک مالدار شخص 500 سال بعد جنت میں جائے گا، وہ حلال کمانے والا بھی. اور ایک بار کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رو رہے تھے، تو کسی دوسرے صحابی نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ جواب سنیے کہ میرے پاس مال ہے
اور حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک گھاٹی ہے، اسے سب نے چڑھنا ہے، اور فرمایا کہ جس کے پاس مال ہوگا دنیا کا وہ نہ چڑھ سکے گا، تو میرے پاس مال ہے، میں وہ گھاٹی کس طرح چڑھوں گا؟ تو ان صحابی نے سوچا کہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں کہ میں گھاٹی نہیں چڑھ پاؤں گا۔ تو جب گئے تو ناظرین صرف 3 چیزیں تھیں، ایک وہ پلیٹ جس میں آپ کھانا کھاتے تھے، ایک وہ ڈول جس سے آپ پانی نکالتے تھے، اور ایک وہ لوٹا جس سے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کو بھی وہ بہت زیادہ سمجھ رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں اور رو رہے ہیں صحابی رسول جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، وہ شخص رو رہے ہیں کہ میں جنت وہ گھاٹی کیسے چڑھوں گا۔ تو دنیا سب کچھ نہیں، صرف 25 سال 30 سال کے لیے ہم اتنی دوڑ بھاگ کریں اور پھر حرام کی طرف جائیں۔ اگر یہ اپنا ذہن بنا لینا کہ جنت آگے ہے، جنت آگے، دنیا میں کتنا کھا لیں گے، ظاہر بات ہے انسان کتنا بھی کما لے، کروڑوں پتی ارب پتی بن جائے، اس کے بعد بھی مرنے کے بعد اس کا اپنا رہا کیا؟ جنت 2 ٹائم کی جو سب وراثت بن جائے، سب اس کے بچوں کو ہو گیا۔ تو جنت اگر پیش نظر ہوگی نا ناظرین کرام کہ جنت آگے ہے، جنت میں جانا ہے، تو پھر پیچھے دل مطمئن ہوگا کہ یار جنت آگے، نعمتیں ہی نعمتیں انشاءاللہ، اور وہ ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ انسان تو جنت ہی ہوگا، وہ جنت میں اور رہے گا۔ علی بھائی ہم اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جانا بھی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ اتنا اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں اور اولاد بھی ان کی نیک نہیں ہوتی، گناہوں میں لگا رہی ہوتی ہے پیسہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر حلال سے کماتے، اچھے راہ پہ لگاتے تو فائدہ ہوتا، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ اولاد کیا کرتی ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین کرام بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے، چونکہ اب ہمارا وقت اختتام کو پہنچا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ نے سمجھی اور سنی ہوگی۔ دیکھیں بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی ہے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم اب جو بھی آپ کام کریں گے نا اس کو چیک کر لیں، کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کہیں حرام کا کوئی حصہ تو شامل نہیں ہے، کہیں حرام کی کوئی اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے کام کی میں تو کہوں گا کہ علماء سے آپ شرعی اسکیننگ کروا لیں، آپ شرعی طور پر علماء سے چیک کروا لیں، پھر آپ کام کریں۔ دیکھیں 2 پیسے آپ کم کمائیں گے انشاءاللہ، لیکن برکت ہوگی۔ 2 پیسے آپ کم کمائیں گے، سکون رہے گا، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پورا دیکھیں گے، آگے بھی لوگوں کو آپ دکھائیں کہ ہمارا، کیونکہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پروگرام کے ذریعے سے کوئی بندہ نیک بن جائے، کسی کو علم دین حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ دنیا سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے